السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم نیشاپور آئے ہیں۔ نیشاپور جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے بہت مشہور نام ہے اور علمی مرکز رہا ہے کسی زمانے میں۔ یہاں بڑے بڑے علماء رہے، امام مسلم نیشاپوری آپ جانتے ہیں۔ اور عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگاہی۔ تو شیخ عطار کی قبر اور ان کا مزار ہے یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ آرام گاہ عطار نیشاپوری۔ اس وقت رات کا ٹائم ہے، یہاں کافی لوگ ہیں۔ یہ منظر ہے باہر کا، آپ دیکھ لیجیے۔ شیخ عطار فرید الدین اللہ والے تھے، صوفی بزرگ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مثنوی کو کون نہیں جانتا، انہوں نے حضرت عطار کو ان الفاظ میں داد و تحسین پیش کی تھی کہ فرید الدین عطار نے عشق کے ساتھ شہروں کی سیر کی ہے، مگر ہم ابھی تک کوچے عشق کا ایک گوشہ بھی طے کرنے نہیں پائے۔ اور انہوں نے یہ جو ادویات کی دکان کیا کرتے تھے عطار، اسی وجہ سے ان کا لقب پڑا۔ اور ان کی توبہ اور تارک دنیا ہونے کا بھی عجیب واقعہ لکھا ہے تذکرہ نگاروں نے کہ آپ اپنے شفا خانے کے دروازے پر بیٹھے تھے اور ہر طرف شفا خانے میں شیشیاں تھیں، علاج وغیرہ کے اسباب تھے۔ ایک درویش آیا اور چند بار شفا اللہ کہا۔ حضرت نے اس درویش کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ درویش نے کہا کہ خواجہ آپ کو موت کب آئے گی اور کیسے آئے گی؟ آپ کی روح ان شیشیوں کے بیچ میں سے کیسے نکلے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہیں آئے گی، جیسے تمہیں آئے گی۔ درویش نے سنتے ہی کہا کہ میری طرح مرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ درویش نے کہا کہ درویش نے ایسا کیا کہ اپنا لکڑی کا پیالہ جو تھا کشکول اس سرہانے رکھا، زمین پر لیٹا اور دائی اجل کو لبیک کہا، روح پرواز کر گئی۔ حضرت عطار درویش کا یہ واقعہ دیکھ کر اپنے دنیاوی کاموں سے دل برداشتہ ہو گئے، دست بردار ہو گئے۔ سارا شفا خانہ اور وہ ادویہ، علاج وغیرہ کے اسباب اور دوسرے اسباب دنیا کو لٹا دیے اور عشق الہی کی دکان پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ بہت سارے تذکرہ نگاروں نے واقعہ لکھا ہے۔ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار کی ولادت جو بتائی جاتی ہے وہ 513 ہجری میں اور وفات 628 میں ہوئی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا تو تاتاریوں کے حملے میں آپ نے شہادت پائی ہے اور وفات کے وقت آپ کی عمر 114 سال تھی۔ نیشاپور میں آپ کا یہ مزار ہے، جس نیشاپور کے حضرت امام مسلم صحیح جامع مسلم کے جو مؤلف مصنف ہیں وہ ہیں، ان کے علاوہ دیگر علماء کرام ہیں۔ اور ایک علمی مرکز رہا ہے نیشاپور۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار کا دیوان بھی ملتا ہے، منطق الطیر نامی ان کی کتاب بھی ہے، تذکرۃ الاولیاء بھی ان کی کتاب ملتی ہے، اور جو ہے اور بہت ساری ادبیات سے تعلق رکھنے والی دیگر کتابیں بھی ملتی ہے۔ بہرحال ہم رات کے وقت حضرت کے مزار پر حاضر ہوئے، فاتحہ خوانی کی، جیسا کہ آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان صوفیاء کرام کے جیسے دل تھے صاف و شفاف دل، ویسے قلوب ہمیں بھی عطا فرمائے اور فکر آخرت ہمیں نصیب کرے۔ آپ حضرات بھی یہ ویڈیو دیکھیں تو ان علماء کرام، صوفیاء، بزرگان دین جنہوں نے ایک زمانے میں دین اسلام کے لیے محنت کی ہے، لوگوں کے قلوب و اذہان میں، دلوں میں محبت الہی کا چراغ روشن کیا ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے اپنے ذمے کا جو کام تھا وہ کیا ہے، انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوں ان کے مرقد پر، اور اللہ ان کے نقش